GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کی بڑی جماعت اور سامعین میں بڑے بڑے اکابر، اپنے وقت کے مائے ناز علماء اکرام یہاں موجود، ان کی موجودگی میں مجھے حکم ہوا کہ جمعیت علماء ہند کا مختصر تعارف مختصر وقت میں کرا دیا جائے۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں جو اس جماعت کا تعارف مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں کر سکیں، اور نہ یہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اس کی خدمات کو بیان کیا جا سکے یا چند صفحات میں اس جماعت کی خدمات کو رقم کیا جا سکے۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، معزز علماء کرام، آپ مجھ سے زیادہ واقف اور مجھ سے زیادہ جانکار، آپ اکثر جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند وہ واحد جماعت ہے کہ جس وقت یہ ملک انگریزوں کی گرفت میں تھا اور انگریز اس ملک کے سفید سیاہ کے مالک تھے، اس ملک کی عوام پر ظلم تشدد کر رہے تھے، اس ملک کے تانے بانے کو بکھیر رہے تھے، آپس میں نفرت کو بڑھاوا دے رہے تھے، حسد تعصب کی آگ کو بڑھا رہے تھے۔ اس وقت میں جمعیت علماء ہند نے کھڑے ہو کر انگریز کے سامنے ڈٹ کر جہاد کا علم بلند کیا اور انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اسے باور اور یقین کرا دیا کہ تمہارے تختہ دار کم پڑ سکتے ہیں، تمہارے پاس تیر و تفنگ کم پڑ سکتے ہیں، تمہاری گولیاں کم ہو سکتی ہیں، لیکن جمعیت علماء ہند کے نوجوان ان کے سینے آگے قدم سے قدم ملا کر چلتے رہیں گے، وہ سینے کم نہیں ہو سکتے۔ اور الحمدللہ جمعیت علماء ہند کے مائے ناز افراد نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی، لیکن اس ملک کے تانے بانے کو بکھرنے نہیں دیا۔ جمعیت علماء ہند کے ایک ایک فرد کی وہ خدمات آزادی وطن میں ہے کہ اگر اس پر کتابیں لکھی جائیں تو کتاب ایک در کتاب لکھی جاتی رہیں گی، لیکن ان کی خدمات مکمل نہیں ہوں گی۔ ہمارے ہی بزرگان دین جمعیت علماء ہند کے افراد میں سے ایک بڑی شخصیت، ایک بڑی ہستی، ان کی دو تین باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کیا کیا صحبتیں برداشت نہیں کی، اور جب پھل کھانے کا وقت آیا تو حضرت نے وہ الفاظ کہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل تھے اور آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ کالے پانی کی قید میں رہے، انگریز کے خلاف اور محاذ پر کھڑے رہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، لیکن جب 15 اگست 1947 کی صبح ہوئی تو حضرت نے فرما دیا کہ ہم نے اس ملک کی آزادی میں جو حصہ لیا
ہم نے اس وجہ سے نہیں لیا کہ ہمیں کرسی کی ضرورت ہے، بلکہ ہم نے اس ملک کی آزادی میں حصہ صرف رضائے الہی کے لیے لیا ہے، اور اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ جنہیں اپنی اجرت اور مزدوریاں چاہیے وہ چلے جائیں دہلی، ہم نے تو اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ اس ملک کے سیکولرزم کو بچانے کے لیے، اس ملک کو آزادی کی صبح کا پیغام دلانے کے لیے اپنی جان مال کی بازی لگا دینے والے ہمارے بزرگ کے یہ خیالات۔ اور میرے بھائی دوستو، آزادی کے بعد جو دور شروع ہوا وہ آپ کے بزرگوں کا دل گردہ، وہ ہمارے موجودہ اکابرین کا دل گردہ، کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ جب بڑے بڑے لوگ جب خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں تو اس وقت میں جمعیت علماء ہند کے سپوت سامنے آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق اور سچ کے ساتھ یہ جماعت ہمیشہ کھڑی رہی ہے، اس ملک کے اتحاد کو کبھی ہم بکھرنے نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں کی سمجھ میں اب آیا، تقریباً 70 سال کے بعد میں سمجھ میں آیا کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھلنی چاہیے۔ ہماری جماعت جمعیت علماء ہند وہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے سب سے پہلے اعلان کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ ملک ایک گلدستے کے مانند ہے، جہاں اس میں گلاب کھلا ہوا ہے، جہاں گیندا ہے، جہاں دوسرے پھول ہیں، وہ اس گلدستے کی خوبصورتی ہے۔ اگر تم اس گلدستے میں سے گلاب کو نکال دو گے تو گلدستہ بے معنی ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ہمارے اکابرین نے کہا تھا کہ نفرت کی بھڑکتے ہوئے شوروں پر محبت کی برسات کی رم جھم کرو گے، محبت کی برسات کرو گے تو یہ ملک امن و امان کا گہوارہ رہے گا۔ اگر اس ملک کو ذات ذات میں تقسیم کرو گے، اگر اس ملک میں فرقہ بندی کرو گے، اگر اس ملک کو مذہب کے نام پر تقسیم کرو گے تو یہ ملک نہیں رہے گا، بلکہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ وہ جماعت ہے، کالا بل آیا تھا تو دنیا ڈر گئی تھی، سہم گئے تھے، اب کیا ہوگا؟ الحمدللہ ہمارے اکابرین کھڑے ہوئے، اور ہمارے اکابرین نے کھڑے ہو کر جب لکھنؤ کو گھیرا، دہلی کی گلیوں میں اور مظفر نگر اور دوسرے شہروں کی گلیوں میں جب جمعیت کے نوجوان اور سپور نظر آنے لگے اور جب کالے بل کے خلاف آواز بلند ہوئی تو اس وقت کی موجودہ حکومت کو قدم کھینچنے پڑے اور کہنا پڑا کہ اس ملک میں یہ بل نہیں چل سکتا۔ تو الحمدللہ ہم اپنے ان اکابرین کی یادوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور ہم آپس میں بھی اس بات پر غور کریں اور توجہ دیں کہ ہمارے اکابرین نے سب کچھ اس قوم کے لیے کیا، امت مسلمہ کے لیے کیا، اس ملک کے لیے کیا، اس ملک کے اتحاد کے لیے کیا، اس ملک کے مظلوموں کے لیے کیا۔ جب حالات خراب ہوئے تب یہ جمعیت علماء ہند سامنے آئی، فسادات کا معاملہ ہو تو جمعیت سامنے آئی، دوسرے معاملات ہو جمعیت سامنے آئی، سیلاب آتا ہے تو کون کھڑا ہوتا ہے کوئی جماعت جو کھڑی ہو کر یہ کہتی ہو کہ جمعیت کے افراد جس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوراً آپ کھڑے ہو جائیے اور ان بھائیوں کی مدد کیجئے۔ کہیں مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو، کہیں دلت پر ظلم و تشدد ہو، غیر ایمان والوں پر ظلم و تشدد ہو، سب سے پہلے آواز بلند کرنے والے ہماری یہ جماعت آپ حضرات اور ہمارے اکابر موجود ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اکابر کی قدر کریں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جمعیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور جو لوگ نفرت کی آگ لگانا چاہتے ہیں بس ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ محبت کی شمع روشن کیے رہیے، محبت کی شمع کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے رہیے، انشاءاللہ نفرتوں کی یہ اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ اور جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہے، جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہے، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیگر اکابرین موجود ہیں، انشاءاللہ وہ جمعیت کے تعارف میں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ باتیں بتاتے رہیں گے۔